سے بس سوال یہ ہے کہ آپ کو ہروانے میں پی ٹی آئی کے جو آپ کردار کی بات کر رہے ہیں وہ عثمان ڈار ہیں یا وہ دوسری جو بریال فیملی ہے آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیے بزدار جو بریال فیملی ہے وہ تو ابھی پی ٹی آئی کے اندر آئی نہیں تھی، ان کو تو میں لے کے آئی تھی، وہ تو پی ایم ایل کاف کا حصہ تھے اس وقت بھی، انہوں تو الیکشن پی ٹی آئی سے نہیں لڑا تھا، وہ تو میں ان کو لے کے آئی تھی اپنے حلقے میں، اور اپنے حلقے میں الیکشن جو 12 پنجاب میں پی ٹی آئی سیٹیں ہار چکی تھی تو واحد میرا حلقہ تھا جس میں میں نے وہ سیٹ جیتی تھی، تو اس کا ریوارڈ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ بجائے اس کے کہ وہ مجھے ریوارڈ ملتا تو مجھ سے استعفیٰ لیا، کیونکہ وہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے، اس کے تانے بانے بھی بنی گالا سے ملتے ہیں اور ایک ہی گھر اور ایک شخصیت سے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ معذرت کے ساتھ میں قطع کلامی کر رہا ہوں، ہم یہی آپ سے اصل میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کون تھا شامل ہروانے میں۔ دیکھیے پہلے دن سے فرام دی ویری فرسٹ ڈے جب سے میں نے پی ٹی آئی جوائن کی، سب سے پہلے میرا پی ٹی آئی جوائن کرنے کے راستے میں جو سب سے بڑا ایک چٹان کی طرح کھڑا ٹولہ تھا وہی آخر تک آج تک بھی وہی سامنے کھڑا ہے، اور خان جو ہے اسی ٹولے کی نادانیوں کا شکار ہوئے ہیں، ان کی جو اٹکیلیاں تھیں وہ خان صاحب کو لے ڈوبی ہیں۔ اچھا، میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ آئیں، آپ کو پہلے وفاقی وزارت ملی، پھر آپ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، پھر آپ کو صوبے میں ذمہ داری ملی، پھر آپ کو وہاں سے بھی الگ ہونا پڑا، تو وہ کون سے کردار تھے جنہوں نے نہ آپ کو مرکز میں ٹکنے دیا نہ صوبے میں ٹکنے دیا؟ وہ کون اتنے طاقتور تھے کہ ایک ایسی خاتون جو براہ راست الیکشن میں جیتتی رہی ہیں، جو میڈیا کو ہینڈل کرنا جن کو آتا ہے، وہ نہ صوبے میں ٹک پاتی ہیں نہ مرکز میں ٹک پاتی ہیں؟ یہ ایک المیہ تھا ارشاد صاحب کہ آپ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہیں، اور آپ سے کئی دفعہ اس پر ڈسکشن بھی ہوئی کہ جو ہمارا ایک ایسا ٹولہ پارٹی میں ہائی جیکرز کا جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، گراس روٹ لیول پہ ان کی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں تھی، کوئی ان کا پبلک سروس ڈیلیوری کا ایجنڈا نہیں تھا، وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی سیاست میں خان کے دل جیتتے تھے اور اس کو غلط بیانی کر کے غلط ایجنڈا اور غلط پروپیگنڈے سے اس کو پھنسا کے اپنے مفادات حاصل کرتے تھے۔ اس کی سرپرستی کرتے ہوئے بنی گالا میں دونوں دفعہ، آپ کو پتہ جب میں الیکشن ہاری تو ایک کمیٹی بنی کہ بھی کیا وجہ تھی، تو وجہ یہ نکلی کہ پی ٹی آئی نے مجھے ہرایا ہے، اور وہ میں الیکشن جیت چکی تھی، پی ٹی آئی کی گروپ بندی نے مجھے الیکشن ہرایا، جس کی وجہ سے خان نے اس کو ریئلائز کرتے ہوئے اس رپورٹ کی وجہ سے مجھے وفاق میں کامنڈیٹ کیا۔ جو یہ وفاق میں مجھے کامنڈیٹ کیا تو وہ ٹولہ پھر سے سرگرم ہو گیا، انہوں نے گروپنگ کر کے ہر روز میرے لیے مسائل بنائے، وہ سارا گینگ جو ہے وہ آج کدھر ہے؟ کیونکہ جو کام کرنے والا بندہ تھا، چونکہ خود ان کو کام آتا نہیں تھا، جو کام کر رہا ہوتا تھا اس کے سامنے یہ کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے لیے یہ روز ایک نئی مصیبت نئی پریشانی کھڑی کرتے تھے۔ تو آج بھی پی ٹی آئی کو بار بار میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کو باہر سے نہیں، پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے خطرہ ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کھل کے تاش کے پتوں کی طرح بکھر کے ایک دوسرے کے سامنے آئی۔ تو پارٹی انٹرسٹ میں میں نے وہ کام بھی کیا، کیونکہ خان کا یہ بیانیہ تھا کہ مجھے پنجاب میں لاہور ہمارا مورچہ ہے، پنجاب ہماری مین بیٹل گراؤنڈ ہے، تو ہر حال میں آپ پنجاب جائیں، اور سیف اللہ نیازی کے ذریعے مجھے بنایا گیا، اور جب میں پنجاب پہنچی تو وہاں جو کرپشن کی ایک لمبی داستانیں واٹس ایپ پہ صاحبہ جو ہے وہ چلا رہی تھی پنجاب کی گورنمنٹ، اور پھر میرا جرم یہ تھا کہ میں نے سچ بتایا خان کو، میں نے حقائق بتائے کہ پنجاب کا بیڑا ڈاکٹر صاحبہ یہ جو کرپشن کے الزامات ہیں، ڈاکٹر صاحبہ یہ جو کرپشن کے الزامات ہیں، اس کا مطلب ہے پھر تو آپ ان کی گواہ بھی ہیں کہ یہ آپ کے سامنے جب آپ نے وزارت اطلاعات سنبھالی تو یہ آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا۔ دیکھیے میں نے جو سب سے بڑی میرے بیوقوفی کہہ لیں، نیک نیستی کہہ لیں، پارٹی مفاد میں ایک ایسی سوچ کہہ لیں کہ جو ادھر جو ہو رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کرنے کی بجائے، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ وہ خان کے سامنے یہ بات کرتا۔
یہ میری غلطی کہہ لیں یا میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے جو حقائق تھے وہ اپنے لیڈر کے سامنے رکھے، بجائے اس کے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیتے، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو سنب کرتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بھیجا تھا اس کو امیج بلڈنگ کے لیے، یہ جتنی باتیں آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ تو وہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ کے خلاف جا کے کام کر رہی ہے، تو لہٰذا اس کو فی الفور ہٹایا جائے، تو اس کو تو کوئی برا کہہ نہیں سکتا۔ اب جب وزیر اطلاعات تھی پنجاب میں بھی یا وفاق میں بھی، تو اپنے سیاسی مخالفین کو بالخصوص مسلم لیگ نون کی جو ورکرز تھیں ان کو آپ مریم کی کنیزوں جیسے القابات سے نوازا کرتی تھیں، یہ آپ کی ذاتی اپروچ تھی یا یہ پارٹی پالیسی تھی یا یہ وزارت برقرار رکھنے کے لیے تھا؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ آپ کا۔ اصل میں پارٹی کی ایک میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی ہے جو پارٹی میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، کیونکہ مجھے 6 پرائم منسٹرز کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے، تو کسی بھی پرائم منسٹر کو میں نے اتنی ایکٹیولی میڈیا انگیجمنٹ میں نہیں دیکھا، یا اتنا فارغ پرائم منسٹر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جو سارے کام چھوڑ کے صرف اور صرف میڈیا کو ہینڈلنگ میں اپنا اتنا ٹائم سرو کرتا ہو۔ اس میں پارٹی کی میڈیا اسٹریٹجی جو کمیٹی تھی وہ پرائم منسٹر خود چیئر کرتے تھے اور ایک بیانیہ بنتا تھا۔ کون لوگ تھے اس میں ڈاکٹر صاحب؟ کون لوگ تھے اس میں سارے اس کے اندر آپ کی جتنی سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس میں موجود ہوتی تھی، اور جو لوگ میڈیا میں ٹاک شوز پہ جاتے تھے وہ سارے اس کا حصہ ہوتے تھے، اور ان کو وہ بیانیہ پریپیئر کروایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا کہ بھئی آج کا ٹاپک کیا ہے، آج کی اسٹریٹجی کیا ہے، اور کس نے کس طرح کس کو پنچ کرنا ہے۔ اور چونکہ خواتین کی حیثیت سے میں ایک بینگ اے وومن کو ٹارگٹ کرتی تھی کہ میل جو ہے اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ میل کو ٹارگٹ نہ کریں، فیمیل کو ٹارگٹ کریں، تو اس میں فیمیل کو ایز اے فیمیل ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ سارا نیریٹو اور بیانیہ جو ہے وہ پارٹی کی سطح پہ بنتا تھا، اور پھر سب کو ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا کہ کس نے کیا بولنا ہے۔ چونکہ میں اسپوکس پرسن تھی، مجھے زیادہ فرنٹ فٹ پہ آنا پڑتا تھا، اور ایک تو یہ ریزن تھی کہ میں ان کو ہیڈ آن ہیڈ لیتی تھی، دوسری ریزن یہ بھی تھی کہ چونکہ میرے تو ساری سیاسی جو ایک کہہ لے ہسٹری اور حلقے کی جو پالیٹکس تھی وہ اینٹی نون لیگ تھی۔ میں نے تو اگر کاف میں تھی تو اس وقت بھی نون لیگ کے خلاف سٹینڈ لیا ہوا تھا، پیپلز پارٹی میں تھی تو نون لیگ کے خلاف سٹینڈ تھا میرا، پھر پی ٹی آئی کے اندر بھی نون لیگ کے خلاف سٹینڈ۔ ڈاکٹر صاحبہ اس کنڈکٹ پہ کیا آپ اپنے سیاسی مخالفین سے معافی مانگتی ہیں، مریم نواز صاحبہ سے یا جن لوگوں کو آپ اس طرح پکارتی رہی ہیں پارٹی پالیسی کی وجہ سے؟ بھئی کیوں میں کسی کی کنیز ہوں کہ میں معافی مانگوں؟ میں ان کی رائیولری ہوں، ان کی سیاسی حریف ہوں، اور ان کو سیاست کے میدان میں اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہو کے ان کا مقابلہ کروں گی۔ معافی کیوں؟ میں سیاسی یتیم ہوں یا میں نے کسی کا کچھ دینا ہے؟ میں سیاسی ورکر ہوں، اور سیاسی ورکر معافیا نہیں مانگا کرتے، سیاسی ورکر جو ہے وہ سیاسی میدان میں مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج بھی ہم کھڑے ہیں اپنے موقف پہ کھڑے ہیں، آپ کا نقطہ نظر، میں کوئی ان کی کنیزوں کے ٹولے میں سے ہوں کہ میں جا کے معافیا مانگنا شروع کر دوں؟ آپ کا نقطہ نظر پہلے بھی ایسا ہی تھا، اور ایک اور ان صاحب نے ریزرو سیٹوں پہ آئی ہوئی ہیں۔ جی نہیں، آپ جن کی بات کر رہے ہیں نا ریزرو سیٹوں پہ آئی ہوئی ہیں۔ دبنگ خاتون، میں نے الیکشن لڑنا ہے اور آئندہ بھی لڑنا ہے۔